وبہ نستعین اما بعد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ بہت ہی معتبر اور قابل احترام ہمارے تمام بزرگ حضرات اور ذمہ دار حضرات علاقے کے، حضرت مولانا محمد عاقل صاحب جو ہمارے سب کے بڑے ہیں اور سرپرست ہیں، یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے چودھری رشید صاحب اور پردھان نیاز صاحب، دوسرے حضرات یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ جو پروگرام ہے، یہ میٹنگ ہے، اس کا مقصد آپ کے سامنے ہم سے پہلے سارے حضرات نے اپنی رائے رکھی ہے اور بتائی ہے۔ میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اور اتنے کام کاج کے باوجود اور اتنے سارے سب کے ویکتیگت اپنے پروگرامز ہوتے ہیں، تعلیم کے بھی پروگرام ہیں، اپنے ذاتی بھی پروگرام ہیں، دوسرے لوگوں کے پروگراموں میں بھی، شادی بیاہ اور ولیموں میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ 12-1 بجے کا اتنا ٹائٹ شیڈول کا وقت ہے، اس میں بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ تعلیم کے نام پر، علم کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں اور ہمارے یہاں نوجوان ساتھی بیٹھے، اور خاص طور سے ہمارے جو اس کنٹری کا، اس بھارت کا فیوچر ہے، آپ ہی ہمارا اس وقت فوکس ہیں۔ بڑے لوگ تو بالکل آپ کا سرپرستی کر رہے ہیں، آپ کا سررکشن کر رہے ہیں، اور وہ لوگ تو بہت ساری قربانیوں سے اور بہت سارے اپنے زندگی کے بہت سارے حصوں سے گزر چکے ہیں۔ ہر فیلڈ کا آدمی یہاں بیٹھا، اس سے بڑی کیا کامیاب میٹنگ ہو سکتی ہے کہ دیکھو یہاں پر ہمارے جو بچے ہیں، اس بھارت کا بھوشیہ ہے، آپ لوگ کو فیس کرنا ہے، اور اس سے زیادہ کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس سے بہترین میٹنگ اور پروگرام کوئی نہیں ہو سکتا جہاں پر بڑے بزرگ بھی موجود ہوں اور وہاں پر نوجوان لوگ بھی موجود ہوں، اور پھر آگے کی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، جس کے لیے بڑے بزرگ اور ہم سب محنت اور قربانی دے رہے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہو اور بات سن رہی ہو، تو اس سے زیادہ کامیاب کوئی بھی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ اس سے شاندار کیا ہو سکتا ہے بزرگوں؟ آپ بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مایوسی تھوڑی ہے، مایوسی تب ہوتی جب بڑوں کی آواز پر چھوٹے نہ ہوتے اور بچے موجود نہ ہوتے۔ اتنی دلچسپی کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں، اور آپ حضرات کے درمیان میں علماء بھی موجود ہیں، اور تعلیم کے ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں، سماج کے بھی ذمہ دار لوگ موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے اس دیش کے سارے ناگرک اور بھارتیہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تعلیم کے اور شکشا کے نام پر سب جمع ہیں، اور آج کل کے جو بچے ہیں، آپ ہی کو سیکھنا ہے۔ اگر ان میں سے ہمارے بزرگوں کی باتوں کو کسی ایک نے بھی سیکھ لیا، تو وہ اس سے ہیروز اسکول جتنا بڑا ہمارے درمیان موجود ہے، گنگو اتنا پرانا قصبہ ہے، وہاں پر کسی ایک آدمی نہیں، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یہ شروع کیا تھا، اور یہ ایک بیج ڈالا تھا، چراغ جلایا تھا، تو آج یہاں نوجوان نسل اور علاقے کے لوگ، چھیتر کے لوگ، قصبے کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر، کتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ چکے ہیں یہاں کے پڑھے ہوئے ودیارتھی۔ تو اگر ایک ہی شخص نے شروع کیا تھا، اس کی کتنی بڑی بلڈنگ موجود ہے، تو ہمیشہ ایسے ہی کام شروع ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی کے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہمارے ان بچوں کے، تو میرے بزرگوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے ہمیں بالکل بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کو ایک بچہ بھی، صرف ایک بچہ بھی ہمارا بھائی اگر کامیاب ہو جاتا ہے، تو ہماری پوری جو ہے زندگی وہ پوری کامیاب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انقلاب پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لوگ اتہاس کو بدلتے ہیں اور اتہاس کو لکھتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے تو آئیڈیل موجود ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ تو بزرگوں، ان کے زمانے میں انہوں نے تعلیم کا کام شروع کیا، ایک چراغ جلایا، تو آج 1500 سال سے زیادہ ہو گیا جلتا آ رہا ہے۔ آج کل تو لوگ 10 سال میں، 15 سال میں ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایک ایسی یونیورسٹیز کھڑے کر دیتے ہیں لوگ، صرف 10 سال کے پیریڈ میں وہ ایسی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے، اس میں ڈسکنیکٹیو ہے ہی نہیں ہے۔
تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بات ہے جو بات رکھی گئی ہے. ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا اسکول اور کالج جو ہے ہمارے بڑے اور سارے لوگ مل کر کے بنا رہے ہیں، جس سے دیش کے تمام جتنے واسی ہیں ان سب کو فائدہ ہو، سماج ہمارا سدھرے اور ہمارے نوجوان لوگ جو ہے وہ تعلیم کی طرف آئیں اور ہمارے بچے وہاں پر جو ہے دینیات کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کی باتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پھر وہ ہائی اسکول کریں گے، انٹر کریں گے اور اس کے ساتھ دوسرے کورسز ہیں وہ بھی کریں گے، اسپورٹس میں بھی آگے جائیں گے اور پھر آپ آگے بڑھ کر کے MBBS BUMS اور بہت سارے ایسے اس میں آپ بالکل کوالیفائی کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو یہی اس کا مقصد ہے. ہم لوگوں کا بھی یوگدان ہے اور انشاءاللہ اور دوسرے جو لوگ ہیں سب کا یوگدان ہے. بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے یہاں پروگرام ہے اور کسی کو جو ہے وہ کھیت میں گیہوں بونی ہے، کسی کو گنے کا مسئلہ ہے، میل میں جانا ہے. تو سب آگے پیچھے نہیں آ سکتے سارے لوگ. ان میں سے بھی آ گئے تو یوں سمجھو پورے علاقے کی چھیتر کی تائید ہے اور سب کی پوری کمیونٹی کی تائید ہے. اور ہم تو اس پروفٹ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ماننے والے ہیں کہ جو ساری دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں. صرف ہم اپنا بھلا نہیں چاہتے، ہم تو گاؤں چھیتر کا بھی بھلا چاہتے ہیں اور جتنے دیش واسی ہیں پورے بھارت کے، پورے ہمارے دیش کے، ہم لوگ تو ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. تو اس میں سب کا یوگدان ہے اور یہ تائید ہے کہ ساری جنریشن یہاں پر موجود ہے، سب کی تائید ہے. آپ حضرات آگے بڑھیں، ہم سے جو قربانی ہوگی ہم دیں گے، کوشش کریں گے اور یہ تعلیمی کاررواں آگے بڑھے گا. اور جیسا مولانا نے کہا یہ تو مشن ہے، ایک ویژن ہے، یہ تو تحریک ہے اور تحریکیں ایسے ہی بڑھتی ہیں. ہمیشہ ان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں تحریکوں میں، ویژن میں ہمیشہ کوئی بھی ایسا پورا نہیں ہوتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں 2050 کا ویژن اپنا رکھنا چاہیے تاکہ ہم 2050 تک شکشا کے اپنے استر کو بہت آگے لے جا سکیں. تو اس کے لیے ہمارا یہ کالج، یہ اسکول اس کے لیے جو ہے نا ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا. اگر ہمارا اس میں یوگدان ہوگا، ہماری قربانی ہوگی تو 3 دسمبر کو ہم لوگ جو بھی مشورہ ہوگا بڑوں کا اس کی کوشش کریں گے، اس میں شامل ہوں گے اور اپنا یوگدان بھی جتنے سے زیادہ ہوگا دیں گے. بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان زمین کو اور زمین میں جو چیزیں ہیں باوجود طاقت اور قدرت ہونے کے 6 دن میں بنایا ہے. یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود سب سے طاقت والا قدرت والا ہے، وہ چاہتا تو پل میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس یوں کہتے ہیں ہو جاؤ، ہو جاتا ہے. لیکن 6 دن میں، اور یہ دن بھی دنیا والے دن نہیں ہیں جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں. انسان دنیا میں آتا ہے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں بچہ پیدا ہو جاتا ہو. مرحلے ہیں جو قرآن شریف میں ہے. نطفہ ہے، خون ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر نقش و نگار بنتے ہیں، پھر اس میں روح پڑتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ کوئی چھومنتر نہیں ہے. جس طرح دنیا کے اور دوسرے کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے. آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی ہوں گے. ہماری مرضی اور ہماری خواہش، ہماری تمنا تو اس پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے، کسی بھی طریقے سے پہنچ جائے. یہاں آ کر ہماری بات سن لیں، اچھی بات ہے، اور ان کے کانوں میں یہ بات وہیں رہتے ہوئے پہنچ جاوے، یہ بھی اچھی بات ہے. تو ہمارے سامنے ہمارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، جنہیں شوتا کہتے ہیں،
مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان نئی نسل ہے، اور میں بہت دنوں سے اپنے اس اسکول کا نام سنتا تھا، لیکن میری بدقسمتی ہے، میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ یہ اسکول یہاں کہاں ہے۔ شوق ضرور تھا، نہ معلوم کتنی مرتبہ گنگوں میں سے گزرنا ہوا، گنتی نہیں ہے، لیکن نام آتا تھا تو شوق تھا کہ اب یہ اسکول دیکھوں، کبھی جاؤں، معلومات کروں کیسے چل رہا ہے، کیا پڑھائی ہو رہی ہے، بچے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ آج میرے یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد تو یہی حاصل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ میٹنگ تو بعد کی بات ہے، مجھے یہ اسکول دیکھنے کا موقع ملا، اور دیکھوں گا اور معلومات کروں گا۔ تو جب کوالٹی کسی جگہ ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اسکول کے مینجمنٹ یہاں تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مینیجر صاحب بھی ہیں اور ساتھی ہیں۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جو کام ہو وہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ آج کے اس زمانے میں کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کی زیادہ ضرورت ہے، تو معیار اچھا ہو کہ ہمارا اسکول ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، اور یہ ہے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ اصل تو یہ ہے کہ بچے پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، یہ بات تو سب کے سامنے ہے۔ جتنی بھی کمیونٹی ہیں، جتنی برادریاں ہیں، سب کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ بچے پڑھنے چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، الگ الگ ناموں پر اسکول بن رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو کام تو جو ہو جائے وہ جب بھی ہو جائے اچھا ہے۔ ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ بھئی آج ہی یہ اسکول بن کے کھڑا ہو جائے گا یا ایک مہینے میں بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک تحریک ہے، تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، اس کے فوائد سامنے آئیں گے، اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی، تو آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے جو کھڑی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارا کام کوشش کرنے کا ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری ہے اور پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ وہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کوپل نہیں نکال سکتا کوئی انسان، یہ کام تو اللہ ہی کا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام تو کوشش کرنے کا ہے، لگاتار کوشش کرنی ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے لگاتار کوششیں کی ہیں، لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آئے ہائے، ہم نے پڑھا ہے، شعر پڑھا ہے، سنائی ہے کہ جب پتھر پر پانی لگاتار گرتا ہے اس میں بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ جب پتھر پہ پانی پڑے متصل تو کٹ جاتی ہے اس سے پتھر کی سل، یہ شعر پڑھا ہے۔ لگاتار جب کوئی کام ہوگا تو اس میں لازمی کامیابی ہوگی، چاہے تاخیر ہو جائے، تاخیر تو اس دنیا میں ہوتی ہی ہے، دیر تو ہوتی ہی ہے، جیسے ہمارے پاس اسباب ہوں گے، ہمارے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا تعاون ملے گا، انشاءاللہ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو ہمارے لوگوں میں ایک پیغام پہنچ جائے کہ ہاں تعلیم ضروری ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہاں اسکول ہے، یہاں تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے اور بھی بہت سارے نوجوانوں نے اسکول قائم کر رکھے ہیں، کچی گڑھی میں اسکول ہے، اور بھی ایسے ہی بہت سارے اسکول ہیں، کوئی 5ویں تک ہے، کوئی، یہ سب ہماری کامیابی ہے، یہ سب ہماری جو منشا ہے اور مقصد ہے، یہ اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے، چھوٹے چھوٹے اسکول ہوں، ان میں بچے پڑھیں، پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، وہ آگے بڑھیں، یہ بھی ایک کام۔ اور کالج بن جائے، اسکول بن جائے، جس میں اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں
تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، یہ بھی ایک کام ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ بچوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ آخری چیز نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں، ہماری نسلیں آئیں گی، آگے بڑھیں گی، وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گی۔ جتنے ہمارے بزرگوں نے مشن شروع کیے تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن مشن زندہ رہتا ہے، تحریک زندہ رہتی ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم رہیں گے تو تحریک رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے تو تحریک ختم ہو جائے گی، ایسی ہمیں امید نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک ہے، مشن ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اس میں سب کا ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے ضرورت سامنے آتی رہیں گی، فائدے سامنے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس میں ضرور بھی ضرور کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ مایوسی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مسلمان اور مایوسی، ارے توبہ ارے توبہ، وہ مسلم ہی نہیں جس کا یقین کامل نہیں ہوتا۔ مسلمان کا کام مایوس ہونا ہے ہی نہیں ہے، ہمیں تو لگاتار آگے بڑھنا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ پہلے مضبوط ارادہ کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، مشورہ کیجئے، مشورہ کرنے کے بعد میں مضبوط ارادہ کر لیجئے، اور بس پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، باقی کام اللہ کا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ مشورے کر رہے ہیں، ساتھیوں سے مل رہے ہیں، اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ جس کو ہم نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی ہم اس میدان میں بالکل نئے ہیں، ہمارا تو میدان ہی الگ تھا۔ جب دیکھا کہ اس طرف کوئی آگے قدم نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر مجبور ہو کر ہمیں بھی آگے بڑھنا پڑا، ورنہ تو الحمدللہ ہم تو اپنے مشن میں کامیاب ہیں، الحمدللہ کامیاب ہیں۔ اور جس طرح بھی ہم سے ہو سکا ہم کام کر رہے ہیں، عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، عربی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اسلامی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس طرف بھی قدم بڑھا کے دیکھنا چاہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اب اگلی نسلوں کے بارے میں جو ہمارے خواب ہیں، اللہ ان خوابوں کی صحیح تعبیر پیدا فرما دے۔ سب لوگ اپنے بچوں ہی کے لیے کرتے ہیں، کوئی اپنے لیے کرتا ہی نہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا، ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے، یہ سب ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری کوشش تو ان کے لیے ہے۔ ہم تو آخری وقت میں ہیں، لیکن امید ہے کہ جو کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ وہ آگے ہی آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔